درخت ہے، جب میں اس کے قریب سے گزرتی ہوں تو وہ درخت مجھے سلامیاں پیش کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تیرے پیٹ کے اندر ایسا بیٹا آ رہا ہے جو دنیا کے اندر آئے گا، لیکن اللہ رب العزت اس کا چرچا پہلے کر چکے. اللہ رب العزت نے اس کی شان کو پہلے بیان کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کے ذکر کو پہلے بیان کر دیا. اللہ رب العزت اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجیں گے، لیکن سب نبیوں کا امام بن کے وہ دنیا کے اندر آئے گا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نوکدار پتھر پہ اپنا پاؤں رکھتی ہوں تو جس وقت اپنا پاؤں رکھتی ہوں وہ نوکیلا پتھر ہوتا ہے. جب میرا پاؤں اس پتھر پہ آتا ہے تو میرے پاؤں کی وجہ سے وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب جاتی ہوں تو کنویں کی تہہ کے اندر وہ پانی ہوتا ہے. جس وقت میں کنویں کے قریب جاتی ہوں تو وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر آمنہ ایسا بچہ ہے جو سب نبیوں کا سردار بن کے دنیا کے اندر آئے گا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیٹا آگے بتاؤ اور کچھ بتاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی جس وقت وہ دیکھتی ہے کہ آپس میں بات ہو رہی ہے، دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے کر آئی، مٹی لے کر حضرت عبد المطلب کے سامنے پیش کر دی. فرمایا کہ کل عشاء کے بعد آمنہ چل رہی تھی، پاؤں کو ٹھوکر لگی، آمنہ کا ہاتھ دیوار پہ لگا. جس جگہ پہ آمنہ کا ہاتھ لگا تھا اس جگہ سے 24 گھنٹوں کے بعد بھی خوشبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ آمنہ بتا، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان بیان کرتی ہے کہ میں نے اسے دیکھا جس وقت اپنے منہ سے تھوک پھینکتی ہے اس وقت بھی خوشبو آتی ہے. حضرت آمنہ سے عبد المطلب نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا بات کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ ابا جان یہ کمال خوشبو کا نہیں، یہ کمال تو آنے والے مہمان کا ہے. کون آنے والا مہمان؟ الف نے جس کے بارے میں کہا اللہ کا پیارا مہمان، اللہ کا آنے والا پیارا مہمان. با جس کے بارے میں کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا ہے، اور تاج جس کے بارے میں کہنے لگا تاجدار انبیاء، ساج جس کے بارے میں کہنے لگا ثروت والا نبی، اور حاج جس کے بارے میں کہنے لگا حبیب خدا نبی، اور خواہ جس کے بارے میں کہنے لگا خاتم النبیین نبی. را کہنے لگا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا کہنے لگا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین کہنے لگا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین کہنے لگا شافی محشر آ رہا ہے، صاد کہنے لگا صادق الامین آ رہا ہے، زود کہنے لگا ضعیفوں کا آقا آ رہا ہے، ضامن جنت آ رہا ہے، تو کہنے لگا طہ والا آ رہا ہے، زو کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ رہا ہے، غین کہنے لگا غریبوں کا آقا آ رہا ہے، فا کہنے لگا فخر تمنائے کائنات آ رہا ہے، لام کہنے لگا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم کہنے لگا مزمل و مدثر والا آ رہا ہے، نون کہنے لگا نورانی چہرے والا آ رہا ہے، واو کہنے لگا وجہ کائنات آ رہا ہے، یا کہنے لگا جو مدینہ کو پہلے یثرب تھا اس کو پاک کرنے والا آخری نبی دنیا کے اندر آ رہا ہے. میرے نبی کی شان کو انسان جتنا بھی بیان کرے بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن کے اندر جو ارشاد فرمایا نا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ آیت کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، علماء نے جو تفسیر کے اندر لکھا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں. تفسیروں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر جتنا بھی پانی ہے، دریا کا پانی ہے، ندی نالوں کا پانی ہے، اور نہروں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، جتنا بھی پانی ہے اس سارے کے سارے پانی کو
स्याही बना लिया जाए और जितने भी दरख्त हैं उनको कलमे बना ली जाए और फिर सातों आसमानों को सातों ज़मीनों को औराक बना लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी तारीफ को लिखना शुरू करें। मुमकिन है कि ये कलमे टूट जाएं, मुमकिन है स्याही ख़त्म हो जाए, मुमकिन है औराक ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह पे मेरे महबूब की तारीफ है, मेरे महबूब की तारीफ भी ऐसे ही है। इंसान लिखना शुरू करे, इंसान लिखते लिखते बूढ़ा हो जाएगा, इंसान दुनिया से चला जाएगा, लेकिन मेरे नबी की तारीफ को मुकम्मल नहीं लिख सकता। इसीलिए तो किसी अहले दिल ने कहा था, मुस्तफा मुजतबा रहबरो रहनुमा तुम पे जान है फिदा ए मेरे खुदा। मुस्तफा मुजतबा रहबरो रहनुमा उन पे जान है फिदा ए मेरे खुदा। हो सलाम लाखों तुझ पे अम्मा सादिया, ये एजाज तुझसा कोई और न पा सका। दाइयत गटी रह गई यतीम है ये बाल, तूने देखा तो कहा अजीम है ये लाल। तूने जब उठा लिया सीने से लगा लिया, तूने जब उठा लिया सीने से लगा लिया, शान आला पा लिया हर मर्तबा। मुस्तफा मुजतबा रहबरो रहनुमा उन पे जान है फिदा है मेरे खुदा। अभी और भी कोई मेहमान है? आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो आप लोगों को बात अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद रखना, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो फिर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया, मुझे और आप लोगों को सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब तो चलते हैं मीर, फिर मिलेंगे जब खुदा लाया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, इंतहाई अहसन अंदाज में कलाम फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इल्म में, उम्र में बरकतें नसीब फरमाए। इस गुफ्तगू के बाद मैं दावत देता हूँ आज की इस मजलिस के मेहमान जनाब हाफिज सईद साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदिया नात पेश फरमाएँ।